السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ذیشان شفیق۔ دوستو آج میں آپ کو ایک بڑا مزے کا قصہ سنانے والا ہوں۔ ایک بادشاہ اور چرواہے کی کہانی ہے یہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ہمراہ شکار پر نکلا گھوڑوں پر، تو اسے ایک ہرن نظر آیا۔ وہ ہرن اس کو بہت پسند آیا، وہ اس ہرن کے پیچھے بھاگا۔ وہ اکیلا ہی اس کے پیچھے نکل گیا۔ وزیر مشیر اسے الگ تھلگ ہو گئے، گم گئے، علیحدہ رہ گئے۔ وہ اکیلا اس کے پیچھے دوڑا کافی آگے نکل گیا جنگل کی طرف۔ خیر وہ ہرن بھی اس کے ہاتھ میں نہ آیا، تو ادھر اس کو بہت زیادہ پیاس لگی بادشاہ کو۔ بادشاہ نے اپنے مشکیزے میں دیکھا، وہ جو برتن شرتن ساتھ لے کر آیا تھا، تو اس میں وہ خالی تھا۔ اب بادشاہ پریشان، پیاسا بہت تھا۔ تھوڑا آگے گیا تو دیکھا کہ ایک چرواہا بیٹھا ہے، اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ تو اس نے اس سے پانی مانگا بادشاہ نے چرواہے سے۔ چرواہے نے کہا تھا بادشاہ سلامت، میں بھی جو پانی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ خیر چرواہے نے کیا کیا، چرواہے کے پاس ایک برتن تھا، اس نے اس برتن کو ایک بکری کے دودھ کے ساتھ پہلے دھویا۔ اس کا بھی اگر کمال دیکھو بادشاہ کو وہ بھی پروٹوکول دے رہا ہے کہ یار کوئی نہیں، بادشاہ کون سا روز روز میرے پاس آنا ہے۔ ایک بکری کے دودھ سے اس نے برتن کو دھویا، پھر دوسری بکری کے دودھ کو اس برتن میں ڈالا، برتن کو بھرا اور بادشاہ کو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ پیش کیا۔ بادشاہ نے یہ عمل دیکھا، پروٹوکول اپنا دیکھا، وہ بہت خوش ہو بھی، یار میں اتنی دور جنگل میں ہوں، ادھر بھی یہ لوگ میرے جو ادھر کے ہیں وہ مجھے رسپیکٹ دے رہے ہیں، تو بہت خوش ہوا۔ خیر اس نے کیا کیا، اس نے کہا اس کو نام تو بنتا ہے، اس کو نام دینا چاہیے۔ اس نے اس کو کہا یار کوئی کاغذ وغیرہ لے کر آؤ، تمہیں کچھ لکھ کر دینا ہے۔ چرواہے نے کہا میں ادھر جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوں، میں ادھر کون سا کاپی پینسل، کون سا میں کوئی کاغذ شاغذ ادھر لے کر بیٹھا ہوں۔ تو خیر اس نے چرواہے نے ایک اور ترکیب سوچی، اس نے جلدی جلدی ایک درخت سے بڑا سا پتا اتارا، وہ لا کر بادشاہ کو دیا کہ بادشاہ سلامت اس پر جو کچھ آپ نے مجھے لکھ کر دینا ہے، کوئی نام دینا، وہ لکھ دیں۔ بادشاہ نے اپنی تلوار کی نوک سے یا خنجر کی نوک سے اس کے اوپر اس کو 2 گاؤں لکھ کے دے دیے کہ یہ 2 گاؤں کی سلطنت تمہاری ہے، تحفہ گفٹ۔ خیر بادشاہ چلا گیا۔ چرواہے نے کیا کیا، وہ پتا اٹھا کر جدھر وہ اپنی چٹائی پر بیٹھا تھا ادھر رکھا اور بکریاں سمیٹنے لگ گیا۔ بکریاں سمیٹ رہا تھا کہ ادھر سے ہی ایک بکری آئی، وہ پتہ کھا گئی اٹھا کر، جس پر لکھا ہوا تھا کہ 2 گاؤں کی سلطنت تمہاری۔ خیر چرواہا واپس آیا، اس نے دیکھا بکری کھا گئی ہے، اس نے جو ہے اپنی کلوزنگ کی اور چل پڑا اور کہتا رہا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بکری پورے 2 گاؤں کھا گئی ہے، یہ بکری پورے 2 گاؤں کھا گئی۔ اس نے یہ رٹ لگانا شروع کر دی۔ خیر آگے چلے گئے تو پھر کیا ہوا، جو چرواہا گھر پہنچ گیا تو اگلے دن وہ بادشاہ نے، خیر تھوڑا بھول گیا ہوں، بادشاہ نے اس کو لکھ کے دیا تھا کہ یہ پتے پر میں لکھ کے دے رہا ہوں، 2 گاؤں تمہارے ہیں، لیکن اس کی جو مکمل جو ہوگا تمہارے میں نے سپرد کرنے ہیں یا تمہیں دینے ہیں، وہ تم میرے پاس جمعے والے دن آنا یہ پتہ لے کر، تو جمعے کی نماز کے بعد جو ہے میں تمہیں ملوں گا اور تمہارے یہ معاملہ سیٹ کروں گا، 2 گاؤں کی سلطنت میں تمہارے حوالے کروں گا ریٹن کاغذات شاغذ پر لکھ کر۔ خیر وہ چلا گیا، جمعے والے دن ادھر پہنچا تو اس نے دیکھا بادشاہ سلامت جمعے کی نماز کے بعد جو ہے بیٹھے ہیں مسجد میں، دعا مانگ رہے ہیں اور سارے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اس نے یہ جب چیز غور کی، دیکھی کہ بادشاہ سلامت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، وہ بادشاہ کو نہیں ملا۔ اس کے بعد اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، وہ نکل گیا، وہ کہتا ہوا نکل گیا کہ داتا جب بھی دے گا چھپڑ پھاڑ کر دے گا۔ اس نے یہ رٹ لگانا شروع کر دی۔ خیر وہ نکل گیا اپنے گھر کی طرف۔ خیر وہ اس کو واپس جاتے جاتے دیر ہو گئی، رستے میں جنگل آ گیا، وہ جنگل میں کچھ دیر کے لیے رک گیا، وہ ایک بڑے سے پرانے درخت کے اوپر چڑھ گیا، اوپر ریسٹ کرنے لگ گیا، سکون کرنے لگ گیا، بیٹھ گیا۔ تو ادھر کچھ چور آ گئے، کچھ وہ پلاننگ کرنے کے لیے، ساتھ ہی گاؤں تھا، انہوں نے ادھر پلاننگ شروع کر دی کہ کدھر چوری کرنی ہے، کس کے گھر کرنی ہے، کیا کیا چوری کرنا۔ چرواہا اوپر بیٹھا سن رہا تھا۔ چرواہے نے ان کو بعد میں آواز دی اور کہا کہ یار بات سنو، یہ جن کے گھر تم نے جا کر چوری کرنی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بھوکے ننگے ترنگے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ تم ایسا کرو، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ جو درخت ہے یہ پرانا درخت، اس کے جڑوں میں، اس کے نیچے کوئی خزانہ، بہت بڑا خزانہ دفن ہے، تم ایسا کرو وہ خزانہ اس کو کھودو اور وہ خزانہ نکالو اور موج کرو۔ انہوں نے خیر جو چور تھے سوچا کہ یار شاید اس کی بات سچ ہو، وہ اس کی بات کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ اسی دوران وہ چرواہا تو نکل گیا یہ کہتے ہوئے دوبارہ پھر کے داتا جب بھی دے گا چھپڑ پھاڑ کر دے گا۔
تو डाकुओं ने वो जो है ना खुदाई शुरू कर दी, तो उन्हें कोई 2 बहुत बड़े बर्तन मिले। बड़े खुश हुए चोर कि यार इसकी बात सच निकल आई है। लेकिन उन्होंने जब उस बर्तन को खोला तो सामने सांप बिच्छू वगैरह थे, वो देख के डर गए, भैया ये तो हमारे साथ चरवाहे ने धोखा कर दिया है, हमें चक्कर दे दिया, इसमें तो सांप बिच्छू हैं। खैर उन्होंने कहा यार हमने इतनी मेहनत की है, इसने हमें चक्कर दिया चरवाहे ने, हमने इसे बदला लेना। वो चरवाहे के पीछे चल पड़े। चरवाहा खैर तब तक पहुंच गया था अपने घर, जो झोंपड़ी में अपने गांव में। तो उधर बोल रहा था, इसी दौरान जो चोर थे सफर करते करते उधर पहुंच गए उसकी झोंपड़ी के पास। उन्होंने झोंपड़ी के बाहर से उसकी आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा यही चरवाहा है। उन्होंने क्या किया, वो दोनों बर्तन सांप और बिच्छू से भरे हुए उसकी झोंपड़ी में अंडेल दिए। तो भी ये सांप बिच्छू इसको खाएंगे, इसको डंगेंगे इसको, ताकि जो है ना मजा आए, इसने हमें धोखा दिया, चक्कर दिया। तो क्या हुआ कि आवाज़ आने लगी बर्तनों की, जो उसने जब उन्होंने बर्तन उल्टे किए तो अंदर से ना, बर्तनों के अंदर से अशरफियाँ निकल पड़ी। ऊपर सांप बिच्छू थे, नीचे अशरफियाँ थी। तो अशरफियों की आवाज़ से जो है ना, या कोई उनके शोर शराबे से गांव वाले लोग उठ के आकर देखने लग गए कि क्या माजरा, क्या हो रहा है। इतने में जो चोर थे ना, वो डर के मारे भाग गए, यार कहीं हमें पकड़े ही ना जाए, तो भागे इधर से, वो निकल के भाग गए। तो चरवाहा जो है वो अपनी झोंपड़ी से निकल के बाहर आया और देखा तो बड़ा खुश हुआ और आवाज़ें लगाने लग गया अशरफियों को देख के, खजाने को देख के, कि मैंने कहा था ना कि दाता जब भी देगा छप्पड़ फाड़ कर देगा। खैर उसने फिर अपनी अशरफियाँ वगैरह ये वो सारा कुछ समेटा समूटा इकट्ठा किया। अगला दिन हुआ तो जो बादशाह था ना, उसने अपने बंदे भेजे हुए थे उसके पास, क्योंकि जुम्मे वाले दिन जब ये गया था उधर बादशाह के पास, जब बादशाह दुआ मांग रहा था, बादशाह ने इसको देख लिया था कि ये फलां ही चरवाहा है और ये निकल गया। तभी उसने बादशाह ने उनके पीछे ना, चरवाहे के पीछे बंदे भेज दिए थे कि जाओ इसको ढूंढ के लाओ। अगले दिन बंदे पहुंचे, उसे मिले, उसको पकड़ के ले गए बादशाह के पास और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने उससे पूछा, यार तुम जुम्मे वाले दिन आए थे तो निकल क्यों गए, तुम मेरे पास रुके क्यों नहीं, मैंने तुम्हें 2 गांव तोहफे के तौर पर देने थे। तो हुआ ये कि उसने जवाब ये दिया आगे से कि बादशाह सलामत बात सुने, जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो मैंने सबको देखा हाथ उठाया, अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, और आप भी अल्लाह ताला से मांग रहे हो। तो मैंने सोचा ये सब अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, मैं भी अल्लाह से ही मांगूंगा। तो मैं इसलिए उधर से निकल आया और मैंने ये बात कहना शुरू कर दी, दाता जब भी देगा, अल्लाह ताला जब भी देगा छप्पड़ फाड़ कर देगा। मैंने ये नारे लगाना शुरू कर दिए, अपने दिल में ये सोचना शुरू कर दिया। तो वाकई ऐसा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दे दिया। आपके सामने ही है जो वाकया मेरे साथ हुआ है। जो अशरफियाँ वगैरह या जो मेरे झोंपड़ी में खुद ब खुद पहुँच गई, ये अल्लाह ताला का ही करम है। अल्लाह ताला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी मुझ नादान की ये स्टोरी, ये किस्सा कहानी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो आपका बहुत शुक्रिया मेरी ये बात सुनने का। और आखिर पर एंड पर आपको ये ज़रूर कहूँगा, मेहरबानी करके काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अल्लाह हाफिज़।